مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 32۔ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 28ویں شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اوبی وین کے ذریعے منڈی بہاؤالدین پاک حنبلی کابینہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ سوالات کی ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مسواک کی کچھ برکتیں بیان فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا، لہذا مسواک کرتے وقت یہ نیت کر لیجئے سنت کا ثواب کمانے کے لیے مسواک کروں گا، اور اس کے ذریعے ذکر و درود اور تلاوت قرآن کے لیے منہ کی صفائی کروں گا، یہ بھی نیت ہے، اور ساتھ میں رضا الہی پانے کی نیت بھی ہو کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے میں مسواک کر رہا ہوں۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، تین چیزیں حافظات تیز کرتی اور بلغم دور کرتی ہیں۔ نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا
اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا، بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا۔ مسواک کی نمازیں 70 گناہ افضل، مسواک کی نمازیں 70 گناہ افضل، کتنی کرم فضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا۔ کرتی ہے دل کو روشن سرکار کی یہ سنت، کرتی ہے دل کو روشن سرکار کی یہ سنت، روحانی ایک غذا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا۔ یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت، یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت، جاں بخش دل خوشا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ فیضان مسواک انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سوال اس طرح آیا ہے کہ والدین 6 بچوں کے ساتھ الگ برتاؤ کریں اور ایک کے ساتھ الگ، تو والدین کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو بیلنس برابر رکھنا چاہیے۔ اس طرح تو یہ کہ باقی 6 جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بیچارے نافرمانیوں میں ملوث ہو کر گناہوں میں آگے چل کے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے۔ کسی کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے ساری اولاد میں کہ میرا باپ یا میری ماں یا دونوں مجھ سے کم پیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں، یہ ان کو محسوس نہ ہونے دیا جائے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک اولاد 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، ایک زیادہ اچھا لگتا ہے، میٹھا زیادہ لگتا ہے، لیکن اظہار نہیں ہونا چاہیے اس کا، نہیں تو ان کو احساس محرومی پیدا ہوگا اور اس سے خرابیاں جنم لیں گی۔ اور کچھ دے تب بھی سب میں انصاف کرے، پورا پورا ہر ایک کو دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی محمد۔ عشاء کی نماز رات 12 بجے کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ
3 हिस्से रात के हैं, 3 हिस्से करें तो आधी रात से दूसरी तिहाई में, इशा की नमाज दूसरी तिहाई में मुस्तहब है। लेकिन अब जो इस दौर में तो अगर दूसरी तिहाई में करेंगे ना, पहला तीसरा हिस्सा गुजार कर आप दूसरा तीसरा हिस्सा शुरू हुआ तो जमात में लोग आएंगे नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो यूं पहली तिहाई में जमात हो रही है तो अब इसकी वजह से जमात तर्क ना करे कि जमात ले, और आधी रात ढलने के बाद इसको इशा की नमाज को इतनी ताखीर करना, इसको मकरूह लिखा है। तो आधी रात से पहले पहले अदा कर ले। और जमात बता दिया हमने कि वो तो बिल्कुल इब्तिदाई वक्त में भी अगर जमात हो जाए ना शुरू, तो जमात तो वाजिब है ना, इस वजह से नहीं छोड़ सकते कि अफजल वक्त में हम पढ़ेंगे नमाज और जमात को छोड़ो नहीं। मस्जिद आबाद भी रखनी है और जमात है भी वाजिब, अगर और कोई उज़्र ना हो तर्क जमात का। तो हाँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की मस्जिद में जब सरकार आला हज़रत हयात थे तो उस वक्त हर नमाज मुस्तहब वक्त में होती थी। जैसे फजर की नमाज में ताखीर अफजल है। ताखीर का मतलब ये है कि 2 हिस्से कर लिए जाएं वक्त के, तो पहले हिस्से में ताजील यानी जल्दी ये कहलाएगा और दूसरे हिस्से में पढ़ना ताखीर कहलाएगा। लेकिन यह मुस्तहब है कि उस वक्त नमाज जब पढ़े ना, जमात जैसे करे, तो इतना वक्त में गुंजाइश रहे कि अगर किसी वजह से नमाज वुजू टूट गए तो ताज़ा वुजू करके मुस्तहब अंदाज में वो नमाज पढ़ सके, इतनी वक्त में गुंजाइश हो। तो इस तरह की ताखीर जो है ये मुस्तहब है, वो आधे वक्त का जो मैंने अभी बताया। तो ये हर जगह हर नमाज में ये एहतियात हो जाए तो मदीना। अच्छा, जोहर में जो मुस्तहब वक्त है तो गर्मियों में ताखीर, सर्दियों में ताजील यानी जल्दी, है ना। वही आधा आधा वक्त का हिसाब कि पहले आधे वक्त में पढ़ना ताजील कहलाएगा और दूसरे आधे वक्त में पढ़ना ये ताखीर से पढ़ना कहलाएगा। तो गर्मियों में ताखीर, सर्दियों में ताजील यानी जल्दी। अब अगर किसी ने ताखीर ताजील की नहीं तरकीब रखी तो गुनाहगार नहीं है। एक मुस्तहब अमल छूटा उसका कि बेहतर था, अच्छा था, ज्यादा सवाब मिलता है इसको अफजल पर अमल करने पर, तो वो उसका रह गया। बिल्कुल उस पर कोई तनकीद या गुनाह वगैरह का इल्ज़ाम नहीं है, ना तनकीद हम करेंगे उस पर, कि हर जगह अब मुस्तहब पर तो अमल हो भी नहीं रहा ना। तकरीबन जहाँ हो भी रहा है तो वहाँ पता भी नहीं होगा कि ये वक्त मुस्तहब है, हो सकता है। असर में ताखीर अफजल, वही हिसाब से आधे आधे वाला। अच्छा, और अब्र के दिनों में ताजील, हाँ, जब बादलों के दिन हो ना उसमें ताजील अफजल, यानी पहले आधे हिस्से में असर पढ़ ले। लेकिन असर में ताखीर में ये ख्याल रखना चाहिए कि आला हज़रत ने जो फरमाया कि इसका बहुत, यानी कि ताखीर में ये अहम है, और लोग इसको नहीं समझते आमतौर पे, कि नमाज का हर जुज जो है वो करात वाले वक्त से खाली हो। यानी इस तरह के ताखीर से नमाज पढ़ी असर की तो जो मकरू वक्त आता है गुरूब आफ्ताब से पहले 20-25 मिनट पहले मकरू वक्त होता है ना। इसकी पहचान ये होती है कि सूरज पर निगाह जमने लगे तो ये मकरू वक्त असर का शुरू हो गया। तो इससे पहले पहले सलाम फिर जाए ये अच्छा है। अलबत्ता बहार शरीफ में ये लिखा है कि मकरू वक्त आने से पहले पहले अगर तकबीर तहरीमा कहली नमाज में दाखिल हो गया तो नमाज में वो कराहत नहीं आएगी, क्योंकि
اگر پورا ہی وقت مکروہ آ گیا تو اب تو بلا وجہ بلا عذر جان بوجھ کر اس طرح لیٹ کرنا یہ حرام ہے. ہاں عذر ہے، مرض ہے یا سفر میں ہے، کوئی ایسی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو بھلے وہ 20 منٹ کے بدلے 10 منٹ رہ گئے غروب آفتاب کو، تو گناہ گار نہیں ہوگا، مگر نماز پڑھ لے غروب آفتاب سے پہلے پہلے عصر کی. تو صرف وہی عصر کی نماز ان اوقات میں یہ اس میں اجازت ہے. فجر میں جو ہے نا، سورج جیسے ہی نکلا، پہلی کرن چمکی، فجر کا وقت ختم ہو گیا. اگرچہ 20-25 منٹ اب مکروہ وقت تو ہے، لیکن اس میں فجر نہیں پڑھ سکتا نہ کوئی سی نماز، کہ وہ تو وقت ہی مکروہ ہے، کہ نماز کا وقت تو جا ہی چکا ہے، نماز تو قضا ہو ہی چکی ہے. اس کا بھی عام طور پہ لوگوں کو خیال نہیں ہوتا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز اس نے پڑھی، اس نے اگرچہ سورج طلوع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہی نماز شروع کر دی، لیکن اگر اس کی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سورج کی پہلی کرن اگر ظاہر ہو گئی اور اسے سلام نہیں پھیرا تو اس کی فجر قضا ہو جائے گی. جی. اور مغرب میں تعجیل افضل ہے. تو مغرب میں تعجیل یعنی جلدی کرنا افضل ہے. جب یعنی کہ بادل ہوں تو مغرب میں یعنی کہ وہ ایسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. روز ابر یعنی بادل والے دن کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی کرنا مستحب ہے. اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر یعنی لیٹ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں ہے. اور اگر بغیر عذر، سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے گتھ گئے، یعنی ستارے نظر آنے لگے، گتھ گئے مانے ستارے نظر آنے لگے، تو مکروہ تحریمی، اتنی تاخیر نہ ہو. اور یہ دیر میں ستارے یعنی بکثرت ستارے، 1-2 ستارے نظر آنا یہ نہیں، قریب ستارے ہو جائیں نا اتنے سارے، تو یہ ستارے گتھ جانا ہوا، جم گٹھا ستاروں کا. تو یہ جم گٹھا جب نظر آئے نا، یہ دیر میں آتا ہے. عوام میں یہ ہوتا ہے مشہور کہ مغرب کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز کا وقت جو ہے نا عشاء کی نماز تک ہوتا ہے. عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اب یہ شروع ہونا یہ سب کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے اذان ہوئی تو شروع ہوا. یہ سارا ٹائم ٹیبل آپ کو مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتا ہے، کب عشاء شروع ہوتی ہے، کب مغرب شروع ہوتی ہے. یہ تو اس میں مطلب یعنی کہ بغیر شرعی عذر کے، صحیح عذر کے اتنی تاخیر مغرب میں نہ کی جائے، جیسا کہ میں نے ستارے گتھنے کا بتایا آپ کو. تو اب یہ رمضان شریف میں تو ہر جگہ کم و بیش یہ دیر ہو جاتی ہے. اب ہے مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ ہے، بچنا ہی چاہیے اس سے بھی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب نمازیوں کے لیے آزمائش ہو جائے گی، اس پر عمل کرنا. مجھے اس کا احساس ہے، برسوں سے یہ پڑھے ہوئے مسائل ہیں. اب اس پہ عرف ہے، یہ اللہ بہتر جانے. اب رمضانوں میں اس کا حساب کتاب بڑا عجیب ہو جاتا ہے. رمضانوں میں تاخیر ہو جاتی ہے. اب عرف ہے اس پر، رمضانوں میں لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں. رمضان میں عام مسجدوں کا عرف ہے یہ. اب اگر ان کو کھانے پینے کی اجازت نہ دی جائے تو ان کا نمازوں میں دل نہیں لگے گا، جماعت چھوڑ دیں گے. شاید 10 منٹ بھی رکھے جائیں تو وہ بھی پورے نہیں ہوتے، یعنی بعض اوقات کہتے ہیں کہ کچھ اور بڑھا دیں. اچھا، یہ عرف جو ہے نا یہ دنیا بھر کا ہے، شاید باہر ملکوں میں بھی یہی ہے. مغرب کے بعد اچھا خاصا وقت دیتے ہیں، کھاؤ پیو، اور اتنی نعمتیں یہ لگا دیتے ہیں مسجدوں میں، خاص کر مالداروں کے علاقوں میں زیادہ کھانے کی نعمتیں ہوتی ہوں، یہ ایک سمجھ میں آتا ہے. تو وہاں اور بھی تاخیر ہوتی ہوگی. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اذان پھٹافٹ ہوئی، اذان اتنی پھٹافٹ کرتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان عاشقان رسول پر کہ سارا سال درود شریف پڑھتے ہیں.
اذان میں مغرب میں رمضان میں نہیں پڑھتے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ اب میری آواز یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے, سنیں گے تو مانے یہ ضروری نہیں ہے. تو درود شریف تو اذان سے پہلے جہاں پڑھتے ہیں تو پڑھیں نا. اس کو مطلب اتنی ایسی جلدی بھی کیا ہے. اور افطار جیسے سورج ڈوب گیا, اذان سے تو تعلق ہی نہیں ہے افطار کا. سورج جیسے ہی ڈوبا, کنفرم ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا, تو اب اپنا پانی کا گھونٹ بھرا, پھر بھلے مؤذن صاحب اذان دیں درود شریف پڑھ کر, کیا حرج ہے اس میں. درود شریف نہیں بھی پڑھتے تو گناہ نہیں ہے, لیکن جب پڑھتے ہی سارا سال تو رمضان میں تو ثواب زیادہ ہے. رمضان میں اذان سے پہلے کیوں چھوڑ دیتے ہیں درود شریف. یہ ایک مشورہ ہے کہ ایسا نہ کریں, کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل جو پیج ہے فیس بک کا, اس پر ایک سوال ہے. یہ غفور نظامی ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی غمگین ہو اور نماز میں آنسو نکل آئیں تو کیا نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ نماز میں رونا تو ثابت ہے. مطلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے کہ پچھلی صفوں میں آواز جاتا تھا. نماز میں رونے میں کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. حروف نہ بنے یہ خیال رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی صلی اللہ محمد. تعالی علی. ناصر احمد نے گوشت کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ ہاں, گوشت کا کاروبار تو جائز ہے. یہ کہتے ہیں مسعود احمد ہیں, ابھی عید کی تیاریاں جاری ہیں, چھوٹے بچے بہت ضد کرتے ہیں کپڑے جوتے وغیرہ خریدنے میں, والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دلا دینے چاہیے. ہر ایک کی پوزیشن نہیں ہے بابا, جیسی مہنگائی پوزیشن ہو ویسے دلا دینے چاہیے. پر نہیں ہے تو بہت کچھ مانگتے رہتے, کھلونے بھی مانگتے ہوں گے. تو جس طرح سمجھاتے ہیں اس میں بھی سمجھا دیں. اللہ کرے کہ سمجھانا آتا ہو. سمجھانا نہیں آتا, تڑاک کر کے رکھ دیا, چپ کر, نہیں ملے گا. اب اس طرح تو بچے کا جو کچھ ہوگا بیچارے گا, بچہ اس کا دل تو ہے نا, مانگے گا تو سی نا. آخر وہ بچوں کی خواہش بھی تو آپ ہی کو تھی نا کہ گھر میں رونق ہوگی, تو اس کی رونق کی سجاوٹ کا بھی آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں کیسے علم ہو کہ ہماری نمازیں مقبول ہو گئی یا مردود ہو گئی؟ ڈرتے رہنا چاہیے. جس دن خوش فہمی ہو گئی نا کہ میں اچھا آدمی ہوں, تو سمجھو اپنے برے ہونے کا آغاز ہو گیا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بندہ ڈرتا رہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے خوف سے روتے تھے, اور خفیہ تدبیر کے تعلق سے بھی رونا ثابت. انبیاء کرام کا رونا خفیہ تدبیر کے تعلق سے ثابت. تو اولیاء کرام, صحابہ کرام سب اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے. ہمیں تو عبادت کرنا ہی نہیں آتا, تو ہم مطلب بولیں کہ یار اپنی عبادت مقبول ہے, بڑا دل لگتا ہے, بڑی روحانیت ہے, قبولیت ہے, طے ہو گیا. اگر یوں طے کر لیا تو گئے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے. گناہ کر کے بھی ایک بار وہ چپت مار لیا, بولے میں نے بس اب توبہ کر لی ہے, سوری کہہ لیا ہے. ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. جو بھی ایک بار بھی گناہ ہوا ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے, کیونکہ 100% کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے. بے شک اللہ کے رحمت پر نظر رکھے, مایوس نہ ہو. ہمارے پاس کوئی سی شیورٹی نہیں ہے کہ ہم اب گناہ سے پاک ہو گئے. تو ڈرنے والا بندہ جو ہوتا نا وہ کامیاب ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد. یہ رمضان علی ہیں باب المدینہ کراچی کے. کہتے ہیں اگر کسی مسجد میں عید کی نماز اول وقت میں ہوتی ہو اور کسی میں آخری، تو ہمیں کس وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے؟ یہ نماز عید کا طریقہ رسالہ ہے، یہ تو آپ کو لینا چاہیے، اب تو لے لینا چاہیے، اور ایک نظر پڑھ لیں تو آپ کو عید کے تعلق سے کئی مسائل پتہ چل جائیں گے. تو ان دونوں یعنی بقرعید اور عید الفطر، میٹھی عید بھی بولتے ہیں عوام اس کو، ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تو اس کو رمضان عید بولتے تھے میمنوں میں، اب بھی ہو سکتا ہے بولتے ہوں گے، تو جو بھی نام رکھے. تو عید الفطر اور بقر عید، ان دونوں کا وقت، ان کی نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے، یعنی طلوع آفتاب کے 20-25 منٹ کے بعد سے ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے. مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں بقر عید میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے. اب دیکھ لیں آپ اس میں کہاں ادا کرنی چاہیے. عید کے روز گلے ملنا سنت ہے، اگر نہ ملے تو کیا حکم ہے؟ گلے ملنا تو سنت سے ثابت تو لکھا تو نہیں کتابوں میں، یہ مسلمانوں میں رائج ہے. عید کے دن ویسے تو معانقہ گلے ملنا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے گلے ملنا، لیکن خاص عید میں گلے مل کر مبارکی دینا یہ غالباً بعد میں ایجاد ہوا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے. تو جو مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. مسلمانوں کے گلے مل کر یہ اچھا طریقہ ہے، اور علماء نے فقہاء کرام نے اس کی تعریف فرمائی ہے. یہ صدیوں سے یہ رواج چل رہا ہے، کوئی نیا نہیں ہے گلے ملنا. تو یوں بہت سارے کام ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئے لیکن باقی ہیں. اب جیسے کوئی بولے کہ بخاری شریف سے ثابت کرو تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بخاری شریف کو قرآن سے ثابت کرو، کہ کہاں بخاری لکھا ہوا ہے. اور بخاری شریف سے ثبوت مانگنا یہ قرآن کریم کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ جن کو مطلب ہے کہ بار بار بخار چڑھتا ہے اور بخاری کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے، یہ بتائیں نا کہ قرآن کریم میں بھائی کہاں بخاری کا نام لکھا ہے. بخاری نہ کسی صحابی نے لکھی، نہ تابعی نے لکھی، تابعی بھی نہیں تھے نا. یہ امام بخاری نہ صحابی تھے، نہ تابعی تھے، نہ تابعی تھے. 194 میں آپ کا جو ہے وہ سن ولادت ہے، اور 256 میں آپ کا سن وفات ہے، تیسری صدی ہجری کے. تو تابعین تابعین سب کے ادوار جو تھے وہ پورے ہو چکے تھے، دور پورے ہو چکے تھے. تو عالم تھے، یہ بہت بڑے عالم محدث تھے، بے مثال عالم تھے، لیکن صحابی نہیں تھے. ولی کامل تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن صحابی نہیں تھے. تو بخاری یہ ان کی تصنیف ہے. تو بخاری شریف سے حدیثیں پڑھنا اور بخاری کرنا یہ خود کیا بدعت نہیں ہے؟ اگر جشن ولادت منانا بدعت ہے، 11ویں شریف کرنا بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے. بخاری کا نام لینا، بخاری ختم بخاری کرنا، بخاری شریف سے دلیل دینا، بخاری شریف سے دلیل مانگنا، صحیح بولتا ہوں یہ سب بدعتیں ہیں، مگر اچھی بدعتیں. جب ان کو ہم اچھی بدعتیں بدعت حسنہ مانتے ہیں تو جشن ولادت کا موجودہ انداز جو جہاں وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ بدعت حسنہ ہے. تو 11ویں شریف اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیاز کرتے ہیں، غوث پاک کے ذکر خیر کرتے ہیں، ان سے ان کی سیرت سے ہم اپنے جذبات جو ہیں ان کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تو کرتے ہیں. ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی بھی ایک فعل بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ہاں کوئی ناجائز خلط ملط کر دے وہ ایک الگ بات ہے. تو اس لیے مطلب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ گلے ملنا جو ہے
یہ بالکل جائز ہے اور مسلمانوں میں چل رہا ہے. تو اس پر تو عام طور پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، عام طور پہ نہیں کرتا اعتراض، گلے سب ملتے ہیں. عموماً ایک دور چلا ہے جس میں لوگ کنفیوز تھے یا اختلاف کرتے تھے یا اعتراض کرتے تھے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے رسالہ لکھا، اس پر گلے ملنے کے ثبوت پر سب کے قلم توڑ دیے، سب نے دم توڑ دیے. میرے اعلیٰ حضرت کے رسالے کا آج بھی کوئی جواب دے نہیں دے سکتا انشاءاللہ. انہیں وہ جواب جس کو جواب کہا جائے. مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. جی ہاں. جاری رہے گا. سوشل میڈیا پر سوال کیا ہے کہ ایک جگہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر ماہ چھٹی شریف منائی جاتی ہے، ہم ہر ماہ وہاں جاتے ہیں، کیا یہ جانا درست؟ اگر اس میں سب کام جائز ہوتے ہوں تو ظاہر درست ہے. چھٹی شریف ہے بابا، غریب نواز کی نیاز ہے. الحمدللہ ختم خواجگان پڑھتے ہیں. ہاں تو بعض لوگ اچھی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جائز ہو تو اس میں ناجائز ہونے کا کیا ہو سکتا ہے؟ جائز تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ نامحرم مرد اور نامحرم عورتیں مل کے بیٹھ جائیں تو ناجائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا وہاں مطلب جمع ہو کر غلط کلام پڑھیں، غیر شرعی کلام پڑھیں، یا من گھڑت روایتیں اور حکایتیں بیان کرے کوئی مطلب بیٹھ کر، تو یہ ناجائز ہو جائے گا. چھٹی کے نام پر کرے یا 11ویں کے نام پر کرے یا 12ویں کے نام پر کرے، جو بھی ہو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. دیٹس آل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اب یہ عبدالخلیل ہیں باب المدینہ کراچی سے، کہتے ہیں اگر کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ہمیں ساحری کا آخری وقت معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بتانے والا ہے تو روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ یہ فرض ہے کہ بندے کو پتہ ہو. نمازوں کے اوقات پتہ ہونا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، یعنی کہ کب کس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. یہ تو آج کل تو بس اب تو خیر نظام الاوقات اپنے پاس ہیں، تو موبائل فون میں آپ وہ جو 27 لاکھ سے شاید زائد اوقات کا تو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے وہ حاصل کر کے اپنے موبائل فون میں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو بولتے ہیں. ڈاؤن لوڈ تو ٹھیک کر لینا چاہیے، لیکن اب یہ جیسا کہہ رہے ہیں اگر یہ ایسی جگہ پر ہے وہاں اگر نیٹ بھی نہیں مل رہا تو یہ پھر یہ بیچارے ڈاؤن لوڈ کریں گے کیسے؟ تو اس میں اگر ماہ رمضان مبارک یہ فرض روزوں کا آدمی کو علم تو ہے کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے سحری کا وقت یا مجھے پڑے گا، تو پھر وہ معلومات اپنی لے کے جائے. فلائٹوں کی بھی تو معلومات ساری رکھتے ہیں دنیا بھر کے لوگ رکھنے والے، ٹرینوں کی معلومات ہوتی ہے، بسوں کی معلومات ہوتی ہے. اندھیرے میں یعنی کہ جیسے ابھی اندھیرا ہے تو یہ صبح صادق انڈر اگر نہیں ہے اس وقت تو بہت جلدی آدمی سحری کر لے، ساحری کر لے، یہی کر سکتا ہے احتیاطاً. جب کوئی اور صورت نہیں ہے پتہ چلنے کی تو دن کے وقت تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ گھوپ اندھیرا ہو، اور جہاں گھوپ اندھیرے ہوتے ہیں پھر وہاں دوسرا نظام چلے گا، دوسرے احکام ہوں گے اس کے لیے. یہ غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں اور اسٹور والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حلال گوشت ہے، کہ ہم لے سکتے ہیں کہ وہ اسٹور والے کی بات مان لیں اور لے لیں؟ ہے غیر مسلموں کا ملک، غیر مسلموں کا ملک، اور جس سے لیا مثلا وہ مسلمان ہے اور وہ حلال کہتا ہے، تو اس صورت میں حلال تسلیم کرنا اب اس دور میں ہے، مسائل تو اس کے بہت ہیں. اس دور میں ہے تسلیم کرنا اس کو حلال ہے دشوار. اب مشینی ذبیحہ چل رہا ہے، مشین سے کاٹتے ہیں. اب مشینی ذبیحہ ہمارے علماء کرام اس کو حرام کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہوگا، مشین سے کٹ رہا ہے. واقعی یعنی کہ مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں، بڑا نازک دور ہے. تو اپنی مرغی لے بندہ خود ذبح کرے ایسے ملک میں، اور یا یہ کرے کہ اپنے بکرا لے لیا مل جل کر، یا اپنا بعض اوقات فیملی بڑی ہوتی ہے کاٹ کر اپنے فریج میں بھر لیا، یہ ہو سکتا ہے. بلکہ اسلامی ملکوں میں بھی اب بعض جگہ بری حالت ہے، مشینی ذبیحہ بھی چل پڑا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے.
اب کیسی بھی مقدس اور پاک جگہ جائیں، اب گوشت میں احتیاط کریں. العاقل و تکفیر اشارت ہو، عقل مندارہ اشارہ کافی است. یہ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میرا نکاح 2 سال پہلے ہوا تھا، نکاح کے وقت میں نے تجدید ایمان ہی نہیں کیا تھا. اب مجھے وسوسہ آ رہا ہے کہ زندگی میں مجھ سے کفریات کلمات ضرور نکلے ہوں گے، تو کیا میرا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ 2 سال ہو گئے. وہم اور وسوسے سے ایمان نہیں جاتا، نہ نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے اس سے. تو ویسے بھی نکاح سے پہلے کوئی تجدید ایمان ضروری تو نہیں ہے، نہ کہیں کوئی کراتے ہیں، یا ہمارے یہاں عیسائی بھائی کرواتے ہیں. ویسے عام دنیا میں اس کا رواج بھی نہیں ہے. 5 کلمے شاید کہیں پہلے وہ بھی پڑھاتے تھے، اب تو یہ بھی شاید 6 کلمے پڑھاتے تھے. یہ بھی پڑھانا دولہے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. قاضی بھی پھنس جاتا ہوگا، اس کو بھی نہیں آتے ہوں گے. اگر قاضی ہو کے بول دے گے مولانا 6 کلمے پڑھا دو، اب قاضی زیادہ ٹکرے مار کے 4تھے کلمے پر میرا خیال ہتھیار ڈال دے گا. یہ زیادہ مشہور ہیں 4 کلمے. تھوڑا بھرم والا ہوگا تو بول دے گا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. حقیقت ہے نا، بھرم رکھنا بھی چاہیے یار، ورنہ غیبت کا دروازہ کھلے گا. ہم کو کچھ نہ معلوم ہو، قاضی صاحب کو معلوم نہیں، تو قاضی صاحب بیچارے پھنسے. تو یہ کوئی شرط تو نہیں ہے 6 کلمے آنا، نہ اس سے کوئی ایمان میں فرق پڑے گا. پھر یہ کہ یہ 6 کلمے جو ہیں، پھر یہ وہی بات ہوگی کہ کس بخاری کی کس حدیث سے ثابت ہیں یا کس حدیث شریف سے ثابت ہیں. تو یہ عوام یا بہرحال علماء نے اس کو مرتب کیا، اچھی بات ہے، اچھے اس میں الفاظ ہیں. اس کا یاد کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کو واجب یا ضروری نہ سمجھے. اور جس کو نہیں آتا یہ تو کوئی گناہ گار نہیں ہے. یہ اس پر اگر ہم تنقید کریں گے، برا بھلا بولیں گے، تو ہم گناہ گار ہوں گے. شریعت نے جب برا نہیں کہا، ہم کون ہوتے کسی کو برا کہنے والے؟ تو اس لیے وہ ایسے رواج بھی رسکی ہوتے ہیں. توبہ کروانا بھی، توبہ تجدید ہم کرواتے ہیں، تجدید ایمان ہم لوگوں کو تجربہ ہے. عام قاضی یہ بھی نہیں کروا سکے گا. تجدید ایمان میں گھبرا جائے گا اگر ایک دم سے اس کو کہہ دیا نا کہ آپ ذرا توبہ اور تجدید ایمان کروا دیجئے، تو یہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ گلاٹی کھا جائے، تو پھر قوم اس کے بارے میں بڑھ کر کے اپنی آخرت داؤ پہ لگائے. تو جو طریقہ رائج ہو نا مسلمانوں میں، اور اس میں کوئی شرعی کمزوری نہ ہو نا، تو اس کو چلاتے رہنا چاہیے. جدت جو ہے نا بعض اوقات شدت کا روپ دھارتی ہے اور کبھی کبھی گناہوں کے غار میں دھکیل دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عیدی مانگنا کیسا؟ مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں آپ نے عیدی نہیں دی یا کم دی، اب کیا کریں؟ دیکھو عیدی جس سے مانگنے کا ایک اپنائیت ہوتی ہے، ماں باپ سے مانگتے ہیں، ماموں سے مانگتے ہیں، چاچو سے مانگتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے عیدی مانگنے میں. یہ جو مانگتے ہیں نا طرح طرح کے لوگ، یہ بنگی بھی مانگیں گے اور چپڑاسی بھی مانگتے ہیں اور ڈاکیے بھی مانگتے ہیں. اب ان کے شر سے بچنے کے لیے دینا پڑتا ہے. اگر ڈاکیے کو نہیں دیں گے یہ ہمارے لیٹر غائب کر سکتا ہے، تو اس لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے اب اس کو دو. اب بنگی کو نہیں دیں گے تو یہ کچرا نہیں اٹھائے گا، آئندہ گڑبڑ کرے گا، آدھا کچرا گرا دے گا. تو اس طرح کے جو یہ مانگتے ہیں نا، تو ان کو اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے دینا پڑا، عیدی نہیں ہے یہ رشوت ہے. ان کو مانگنا اس طرح نہیں چاہیے. بغیر مانگے کسی نے دینا نہیں ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ مانگنا نہیں چاہیے، کہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں آپ کو. ہاں امام ہے، خطیب ہے، ان کو لوگ دیتے ہیں، بخوشی دیتے ہیں. اور یہ علماء مانگتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کو عیدی دو. ہم نے کبھی نہیں دیکھا، میری زندگی گزر گئی، میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا، امام اور خطیب کو نہیں دیکھا. میں نے کتنا تو عرصہ امامتیں کی ہیں الحمدللہ، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی امام کے بارے میں شکایت ہوئی کہ یہ بولتا مجھے عیدی دو. نہیں، یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ مانگتے ہیں. یہ مانگنا نہیں، خود بخود دے ٹھیک ہے، نہیں ورنہ نہیں. ہاں بچے ماں باپ سے بے شک مانگے، عید کے دن نہیں مانگے تو کب مانگیں گے؟ آج کل ماں روڈوں باپ پر کو بھی غصہ نہیں کرنا ہے، دل بڑا رکھنا ہے، بچے کی دل جوئی کرنی ہے. ٹھیک ہے.
آج کل روڈوں پر بھی بڑا مطلب یہ معاملہ ہوتا ہوگا, کوئی پکڑنے والا پولیس والا پکڑتا ہوگا, لائسنس دکھا دیا, کاغذ دکھا دیا, اچھا چلو کچھ عیدی ویدی دے دو بچوں کے لیے. اب کاغذ بھی پورے ہیں, وہ بھی پورا ہے, سب پورا ہے. اب وہ جانے کی باری آ گئی ہے, پھر بھی بولے گا عیدی. اس کا مانگنا یہ بیجا سوال ہے اور یہ حقدار نہیں ہے, تو سوال کرنا اس کا یہ گناہگار ہے, اس کو دینا بھی نہیں چاہیے, جائز نہیں ہے, جبکہ پتہ ہے کہ حقدار نہیں ہے. اور اب یہ کہ چونکہ اس کے ڈاکیومنٹس پورے ہیں اور اب اس کو خطرہ اگر نہیں ہے تو یہ نکل جائے. ہاں اگر اس کو خطرہ ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا, کھوٹا چالان کر دے گا, تو اگر یہ دیتا ہے تو اب یہ اس کے حق میں ہے تو رشوت, یہ اس کے حق میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اس کا یہ مالک بھی نہیں بنے گا, دینے والا گناہگار نہیں ہوگا, جبکہ شر سے بچنے کے لیے یہ دے رہا ہے. ایک اور مسئلہ ہوا ہے بابا, یہ کہتے ہیں امام صاحب نے کہا اللہ اکبر, جماعت شروع ہوئی, نیت سب نے باندھ لی. اب امام صاحب ایک دم مصلی سے پلٹے یہ کہتے ہوئے کہ سب نمازیں توڑ دو. شاید امام صاحب کا وضو نہیں رہا ہوگا, کوئی کہاں دیکھ رہا ہے, کوئی کہاں دیکھ رہا ہے, کسی نے توڑی کسی نے نہیں, کوئی بیٹھا ہے کوئی کیسے. کچھ دیر کے بعد امام صاحب تازہ وضو کر کے تشریف لائے, اقامت ہوئی, امام صاحب نے دوبارہ نماز کی نیت باندھی, جماعت کروا دی, اور جو ہونا تھا مسجد میں ہوا ہوگا. تو اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ خلیفہ کرنے کے وہ تو مسائل ہیں, لیکن اس دور میں واجب بھی نہیں ہے, ہر مشکل ترین کام ہے. امام نے جو کچھ کیا کہ واقعی بیچارے کا وضو ٹوٹ گیا, تو اس نے اس کے اوپر تو فرض تھا کہ ایسا یہ وہ نماز نہ پڑھاتا, آگے وضو کرتا, اور اس کے طریقے ہیں دوران نماز, لیکن یہ مشکل ہیں اور بہتر بھی یہی ہے. اور آج کل تو ہے بھی دور بھی ایسا ہے کہ یوں بھی کرے تو امام کہیں کا نہ رہے, اگر عمل کرے نا حکم شریعت پر تو لوگ حکم شریعت کا انکار کریں گے, یہ بھی خطرات ہیں. تو بہرحال تو امام نے تو غلط نہیں کیا جو سوال کیا گیا, اس کے مطابق عوام نے جو کیا وہ غلط کیا. عوام کو یہ مسجد میں ایک تو شور کرنا یہ گناہ کا کام, کہ حدیث پاک میں صاف ارشاد ہے کہ مسجد کو شور سے بچاؤ. اس پہ شور لکھا نہیں ہے سوال میں, لیکن ایسا لگتا ہے شور ہی ہوتا ہے. ایسے موقع پر کڑ یہ ہر ایک اپنا راگ الاپرا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور بابا مجھے اس سے رہ کر آ رہا ہے, اگر امام صاحب نے نماز پوری کر دی نا تو ایک تعداد انتظار کرتی ہو کہ چلو امام صاحب سے ملیں گے, اور اس کے بعد امام صاحب کو پوچھیں گے امام صاحب خیریت کیا ہوا تھا. اب وہ امام صاحب نے بتانا یہ ہوا تھا, اچھا. یہ بھی بیچارے امام صاحب کے لیے تو آزمائش نا. ظاہر ہے بہرحال یہ کہ ہے تو آزمائش. امام کو مطلب اب بعض امام بھی رہے نا, امام ہوتے ہیں, بعض پوری تفصیل بتاتے ہوں گے, ہر تفصیل بتانے کی نہیں ہوتی. یعنی کہ وضو ٹوٹتا ہے ایسا کہ جس کو پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ عمل جو ہے نا جو ٹوٹنے کا ہو جاتا ہے آدمی کا, ویسے ہی اس کو جو باحیا ہوگا نا وہ شرمائے گا, تذکرہ نہیں کرے گا, اور اس کو پھر یہ اگلوانا نہیں چاہیے. امام اتنا بول دے کہ میرے کو وضو کی ضرورت پڑ گئی تھی, یا میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں, یا وضو ٹوٹ گیا تو یہ کہہ دے تو حرج نہیں ہے, چلا گیا. کیسے ٹوٹا یہ سائل ایسا نہ کہے, سوال نہیں کرے. بے باک قسم کے جو لوگوں میں ان کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب, کہ یہ ایسے مطلب کہ امام صاحب کی پھر وہ تحقیر و توہین آمیز مذاق میں مغرب کے بعد امام صاحب کو کیا ضرورت ہے ڈٹ کر کھانے کی, اور اس طرح کی غیبتوں میں پڑیں گے, ایسی بیچارے کے اوپر باتیں کریں گے, بھی ہنستے چلے جائیں گے, پھر عشاء میں بھی اسی امام کے پیچھے دوڑتے آئیں گے, اور امام صاحب جماعت. ارے جس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے اس کی عزت کرنا سیکھو, اس کے سے محبت کرنا سیکھو. ماشاءاللہ اللہ ہمیں ہر عاشق رسول امام کی عزت کرنا نصیب کرے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمارے بیرون ملک کے بھی اسلام بھائی
हाजिर हुए। कोयत से आए हुए एक इस्लाम भाई अमीर अहले सुन्नत से सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नईम अत्तारी, बगदादी, कबीना, कुवैत। बापा, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम अपना फितरा किस हिसाब से देंगे, और फैमिली भी हमारी वहाँ पे है। आप एक माह रमज़ान के इतिकाफ पूरे के लिए, जी जी, माशाअल्लाह, आप देखता रहता हूँ आपको, माशाअल्लाह। तब यहाँ है तो यहाँ की करेंसी से देंगे। हाँ, आप जहाँ हैं पाकिस्तान में अभी, तो पाकिस्तान की करेंसी से जो हिसाब बनता है वो उसके मुताबिक आप फितरा अदा करेंगे। आप पर अगर फितरा वाजिब है, शरअन आप इसके यानी कि हैं, मतलब शराइत पाए जा रहे हैं, तो फिर आपके नाबालिग बच्चों का भी आप ही को अदा करना होगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ की करेंसी से दे दें। बच्चों की अम्मी पर भी अगर वाजिब है तो ये वहाँ की करेंसी से अदा करेगी। अच्छा, अगर ये बच्चों की अम्मी का भी फितरा अदा करना चाहें, वहाँ की करेंसी के मुताबिक भले यहाँ दे देंगे, उसको उससे इजाजत ले लीजिए ना। या हर बार देते हैं, ये अंडरस्टूड है, तो इजाजत की हाजत नहीं, वरना इजाजत की जरूरत होगी कि मैं तुम्हारा यहाँ अदा कर देता हूँ। तो वहाँ की करेंसी के मुताबिक भले आप यहाँ पाकिस्तान में अदा करें। बल्कि जो भी बाहर मुल्क से आए ना, ये अगर चाहे तो मतलब ये इनके पास होते हैं जिनके पास मतलब गुंजाइश होती है, जब भी तो हवाई जहाज का और ये खर्चा करके यहाँ पहुंचे, तो थोड़ा 1600 वाला देना हमको, अगर हमें दो तो, या किसी भी गरीब को दो 1600 वाला फितरा। माशाअल्लाह, लब्बैक का नारा लगा रहे हैं बैरून मुल्क वाले इस्लाम भाई। माशाअल्लाह, पाकिस्तान वालों को भी इजाजत है, बाउल मदीना वालों को भी इजाजत है 1600 वाला। मैंने भी कहा था मैं भी इंशाल्लाह 1600 का फितरा दूंगा, तो इंशाअल्लाह हम भी देंगे। मेरे बेटे ने कहा था मैं तुम्हारी तरफ से दूंगा, अपना भी कहा और मेरा भी कहा कि वो दूंगा 1600 रुपये, जितना शहद डालेंगे मीठा हुआ है। पापा माशाल्लाह, अब्दुल हबीब भाई ने आज मैसेज भेजा था कि मदीने शरीफ में जब वो तरगीब दिलाई तो अजवा खजूर के हिसाब से इस्लाम ने जो है वो फितरा जमा कराया है। सुभान अल्लाह, तो वो तो बड़ी रकम बनी, बड़ी रकम, तकरीबन शायद 250 रियाल है। 250 रियाल, 250 रियाल फी फितरा उन्होंने जमा कराया था। अच्छा, फी फितरा 250 रियाल। जी जी। अच्छा, अब वो जितना हदिया हो उसका खजूरों का, माशाअल्लाह, ये है ना व्यापारी, माशाअल्लाह। नहीं, अच्छा है, ये नेक कामों में अगर अक्ल इस्तेमाल करे तो ये इसको सियासत और ये चालाकी के अल्फाज ना कहे। तकरीबन मेरा ख्याल है शायद 7000 के आसपास बनेगा फितरा पाकिस्तानी, 250 रियाल के आसपास। कितना बनेगा? 7000 के आसपास माशाअल्लाह, पाकिस्तानी। फिर भी कम है यार, राह खुदा में जितना दे कम है। ये जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अभी इन दिनों में 250 रियाल का कमरा भी नहीं मिल रहा, एक रात का के लिए मक्के शरीफ और मदीने शरीफ में 250 रियाल का एक रात के लिए कमरा भी नहीं है। तो अब ये फितरा देना है 250 रियाल में, इन दिनों नहीं है बाबा 250 रियाल में। हाँ, हो सकता है। ये फैजान ईद उल फित्र, ये रमज़ान शरीफ का जो फैजान रमज़ान, जो नई फैजान रमज़ान आई है, पेज नंबर 314 314 पर मदनी फूल नंबर 4, मालिक के निसाब मर्द पर अपनी तरफ से, अपने छोटे बच्चों की तरफ से, और अगर कोई मजनून यानी पागल औलाद है, चाहे वो पागल औलाद बालिग ही क्यों ना हो, तो उसकी तरफ से भी सदका फित्र वाजिब है। हाँ, अगर वो बच्चा या मजनून यानी पागल खुद साहिब निसाब है तो फिर उसके माल में से फितरा अदा कर दे। फितरे के ताल्लुक से एक सवाल है।
میرے سوال ہے کہ جو گھر میں جانور وغیرہ رکھتے ہیں پالتے ہیں کیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ جانور پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، نہ آپ پر ان کا صدقہ فطر دینا واجب۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل عرب کے کچھ تاثرات ہیں، اس میں اردو ان کا خلاصہ جو ہے ان کی بات کا وہ اردو میں پٹی میں آپ کو نظر آئے گا۔ انا مطهر عبد الواحد ناجي محسن السناني من اليمن، العمل محامي. أهنئ ابتداء الشيخ محمد إلياس العطار بمناسبة ميلاده في هذه الأيام المباركة. أسأل الله أن يحفظ هذا الشيخ ويبارك في جهوده في خدمة الدعوة الإسلامية. سيد الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بكامل الصحة والعافية، وأن يديمكم علما شامخا على مركز الدعوة الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية. اسمي محمد القصير من سوريا، من مدينة حلب. أقول له جعلك الله عز وجل نبراسا في هذه الأمة المحمدية. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. میں دلشاد محمد اطاری رحیم خان سے بات کر رہا ہوں۔ میں حجام کا کام کرتا ہوں اور میں نے شیو کرنی ختم کر دی ہے اور کٹنگ اور داڑھی سنت کے مطابق بناتا ہوں۔ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، آپ نے شیو بنانا ختم کر دیا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی لگتا ہے آپ نے ختم کیا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ میں اب وہ سنت کے مطابق جو داڑھی ہے وہی بناتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور آپ کو برکت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ میرا نام نمونہ ساریہ ہے، میں لاکھوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ سارے مرشدی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے نہیں؟ اس بارے میں کوئی مزید اشارہ فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ خریداری کرتے ہوئے ایک دکان پر جاتے ہیں اور ان سے بھاؤ تاؤ ہوتا ہے، بات بن نہیں رہی ہوتی، ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، مارکیٹ گھومتے ہیں تو اس دکان کے مطابق دوسرا کو ریٹ اچھا نظر نہیں آتا، اب دوبارہ اس دکان پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا وہ بھاری پڑتا ہے، تو آپ کیسے اس دکان پہ جائیں اور کس انداز پر بات چیت کر کے اپنا سودا لے لیں؟ وہ دکاندار بھی پھر تھوڑا یوں مسکرانے کا اس کا بھی انداز ہوتا ہے نا۔ اب اس میں بس وہ جھوٹ بولنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے مطلب آٹی مار کے وہاں سے لے، شرمندہ تو ہوتا ہے نا کہ میں تو کہیں نہیں گیا تھا، بس وہ آپ دے دو یار، بس میں تو ذرا وہ دوست کے پاس رک گیا تھا، چائے پینے چلا گیا تھا، خدا جانے کیا کیا بول سکتا ہے آدمی، کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، چپ چاپ مطلب چلا جائے اور اپنی مطلوبہ چیز کہ آپ مجھے دے دو۔ بعضوں کا بتائے نہیں کہ ہر جگہ مطلب میں گھوم کے اب آیا ہوں آپ کے پاس، اب مطلب میں گیا تھا مگر آپ کے بس وہ اخلاق جو تھے نا وہ بس مجھے لے آئے، آپ جو مسکرا کر بات کر رہے تھے نا، اب دیکھو میں دوبارہ آیا ہوں تھوڑا۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ادھر بھی مزید جھوٹ بولتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے نا، بعض جو ہے نا وہ دیگر سے ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریٹ جو ہے وہ کم ملا، تو ہم نے کہا چلو آپ کے پاس ہی آ جائیں،
कह रहा हम पहली बार आपके पास ही आए थे तो चलो आपसे ही ले लें ये चीज़। बहरहाल झूठ कितने जो भी निडर कहेगा तो गुनाहगार होगा, चुपचाप ले शराफत से। और व्यापारी मजाक नहीं उड़ाएगा ना वो उड़ाएगा तो ये गुस्से में चला जाएगा या आइंदा फिर नहीं आएगा। तो एक व्यापारी तो उसको मतलब इन्हें वेलकम ही करेगा, अगर कामयाब व्यापारी है तो। तंज करेगा तो नुकसान में रहेगा, ये अलग बात है। ग्राहक शर्माएगा तो कुछ झूठ वगैरह बोल दे, इसको बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह महफूज रखे। आजमाइश है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।